کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی فرحان قریشی. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک نیو پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس، جسے ریکارڈ کیا گیا ہے 2 فروری 2025 کو سنڈے کے دن. یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے ہمارے محمد طلحہ علوی بھائی نے، جو کہ ایک نوجوان عالم دین ہیں. دیوبند میں کچھ عرصہ گزارا، کچھ عرصہ انہوں نے بریلویت میں بھی گزارا، غامدی صاحب کے ساتھ بھی اٹیچ رہے، اور اب ایک آزادانہ سوچ رکھتے ہیں. انجینئر صاحب سے بھی بہت متاثر ہیں، ایک آزاد سوچ رکھنے والے ایک ینگ عالم دین ہیں. انجینئر صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی ہے. ہم آپ کو ان کی کچھ ہائی لائٹس دکھائیں گے. امید ہے بہت جلد یہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کر لیں گے. لنک ان کے چینل کا ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا. آئیے اب آپ کو بھی ہم اس کی چند جھلکیاں دکھاتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی میں موجود ہیں. علماء کرام کے کچھ سوالات ہیں، علی بھائی سے کچھ اعتراضات ہیں، کچھ اشکالات ہیں. ہم علی بھائی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ان اعتراضات کا، الزامات کا، اشکالات کا تدارک کر سکیں. بلا تاخیر میں علی بھائی کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. طلحہ علوی بھائی، آپ کو ہماری جہلم اکیڈمی میں ویلکم ہے. اللہ کا نام لے کے شروع کریں اور بغیر کسی خوف اور خطرے کے جو کوسچنز ہیں وہ آپ کریں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو سیٹسفائی کریں. ان سے پہلے جن علماء سے سیکھ کے انہوں نے اعتراضات کیے تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ جب اردو میں یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کا یار غار ہے، تو کیا بولنے والا ایک کو ابو بکر اور دوسرے کو رسول اللہ مان رہا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو ایسا تو نہیں ہے نا. تو ان کو یہ بات اللہ کے فضل سے اب سمجھ آ گئی. انہوں نے وہی والی مثال فٹ کر دی. تو میں وہ کام نہیں کروں گا کہ میں ایک ٹکٹ میں 2 مزے کروں. میں کہوں گا کہ میں آپ کی بات کو پازیٹیو لیتا ہوں کہ یقیناً نمرود جب آپ نے کہا تو اس سے مراد مجھے کوئی کافر نہیں سمجھا تھا. آپ نے ایک سمجھانے کے لیے مثال دی اور مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی اور علماء دیوبند اور ان کے جو فرنٹ مین ہیں ان کے بارے میں حسن ظن ہوتا کہ ایک مثال اور دے دیتے کہ یزید کے مقابلے میں آپ کو اللہ نے حسین بنایا ہے، تو مجھے خوشی ہوتی. لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں کہ اہل البیت کا نام ان کی زبان پہ آ ہی نہیں سکتا. آپ بھی گفتگو کرتے ہوئے نا غلام احمد قادیانی کو بھی مرزا صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں، مجھے بھی مرزا صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آندہ جب مجھے کبھی ڈسکس کریں نا تو آپ یا تو علی بھائی کہیں، سب سے بہتر ہے، ورنہ انجینئر صاحب کہیں، تاکہ یہ ڈفرنس رہے. مرزا فیملی سے ہونا میرے لیے فخر کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے. جس طرح بنو ہاشم میں رسول اللہ ہے اور بنو ہاشم میں ابو لہب بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے نبی الاسلام کا ہاشمی ہونا ہم اس سے کوئی شرمندہ نہیں ہے. مولا علی بھی ہاشمی تھے، ٹھیک ہے. اور اس کائنات کا بدبخت ترین ایک کافر جس کے نام پر سورت نازل ہوئی پوری، یہ واحد شخص ہے جس کے نام پر سورت ہے، ابو لہب. تو وہ بھی بنو ہاشم سے تھا. مرزا خاندان میرا فخر ہے کہ اگر غلام احمد قادیانی دجال
جو چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ اور صادق رسول اللہ لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا تھا، اور تھانوی رسول اللہ اس کا ہم اثر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی مرزا خاندان میں ان سارے کے سارے دجالوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے بھی اپنا ایک کمزور ناتما بندہ جو ہے لانچ کر دیا۔ انہوں نے ہماری بدقسمتی کے اسلام قبول کر لیا، صحیح، تو کچھ چیزیں وہی والی لے لیں، اور لبادہ اسلام والا تھا لیکن پورے اخلاص کے ساتھ، مسلمان ہی تھے، کلمہ گو تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اپنی پرانی عادتیں نہیں چھوڑی، جس کو کہتے ہیں نا چور چوری سے تو گیا، ہیرا پھیری سے نہیں گیا، وہ ہیرا پھیری اسی طریقے سے چلتی رہی، ہے مسلمان تھے۔ میں ان صوفیاء کو منافق نہیں سمجھتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے اس شیطانی چنگل سے باہر نہیں نکل سکے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گئے، ان کا معاملہ وہ ہوا ہے۔ صحیح۔ اب یہاں لوگوں کا یہ کہنا کہ انہوں نے اتنے لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، وہ تو ہے ہی چالی بات ہے۔ 90 لاکھ نے اگر 8 سے 800 سال پہلے کلمہ پڑھا ہوتا تو آج سب کانٹیننٹ پہ مسلمان آپ کو 90% نظر آتے، لیکن آج بھی مشکل سے ہم 30% ہیں، مشکل سے، باقی تو نان مسلم ہے یہاں پہ۔ دوسری بات، اگر کلمہ پڑھانا دلیل ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیمرے میں سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، ان کے بزرگوں کی تو کوئی ویڈیو بھی ریکارڈ نہیں ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں سلطان الہند مان لیا؟ کہتے ہیں اس کے عقیدے درست نہیں ہے کلمہ گو ہے، اہل قبلہ ہے، اور یہ تو وہ کیمرے پہ آگے کہتے ہیں، اندر خانے تو وہ اسے وہابی، نجدی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہوں گے، لیکن مسلمان بہرحال اوورال سامنے تو مانتے ہیں۔ حجت اللہ البالغہ کے تم نوٹس کیوں پڑھاتے ہو؟ ساری پڑھاؤ۔ انہوں نے تو کہا کہ کچھ معاملات میں فقہ حنفی کے مسئلے درست ہیں، کچھ میں شافی۔ اب چاہیے کہ ایک ایسی فقہ مرتب کی جائے جس میں لوگ بتا دیں کہ بھئی یہ بات ان کی درست ہے، یہ ان کی درست ہے، تو یہ جو جامد قسم کی تقلید ہے نا، اس سے نکلے۔ اور انہوں نے عدی بن حاتم کی جو روایت ہے جامع ترمذی والی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور صوفیوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر، جو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو عدی بن حاتم کو کہا کہ تم کیا اپنے علماء کے حلال اور حرام کردہ چیزوں کو مان لیا کرتے تھے بغیر تحقیق کیے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ تو یہی ان کو رب بنانا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ نے اس روایت کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ آج بھی اگر کوئی کسی امام کی تقلید کرتا ہے اور اسے صحیح حدیث پہنچتی ہے اور وہ امام کا قول نہیں چھوڑتا تو وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ بخاری میں، مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ تو آگ لگوائی؟ آپ سے پوچھتے تو عورتوں بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالتے، ان کو اندر ہی جلا دیتے۔ ان احادیث کی محدثین نے تعویل لکھی ہے کہ یہ صرف دھمکی کے طور پہ تھا، ورنہ اگر جلانا ہوتا تو وہ سارے صحابہ جل چکے ہوتے ابھی تک۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار 2 بندوں کے سہارے مسجد آ کے نماز پڑھ سکتا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کیا جائے۔ دیٹس آل۔ اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا کہ اسے منافق شمار کیا جاتا اور پھر اسے زبردستی جو ہے وہ مسجد میں گھسیٹ کے لایا جاتا، اور اگر نہ آتا تو کوڑے لگوائے جاتے۔ کوئی ایسی بات نہیں ملتی۔ میں اگر معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے شرک ہوا تھا پاسٹ میں، مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی، میں اتنے فرقوں میں غلط کام بھی کرتا رہا، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے توبہ کیا اور لانیہ میں نے بتایا کہ یہ ہوتا رہا ہے، تو ان کو کیا آ رہا ہے؟ معافی مانگ لینا، مجھے نہ کریڈٹ دے۔ حالانکہ میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنی اچھائیوں کا مولا الیاس قادری صاحب کو، اگرچہ میں ان کے عقیدوں سے اختلاف کرتا ہوں۔ میں اپنی اچھائیوں کا کریڈٹ دیتا ہوں ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کو، حالانکہ میں ان کے عقیدے سے اختلاف کرتا ہوں۔ میں اپنی اچھائیوں کا کریڈٹ دیتا ہوں غلام سعود سعیدی صاحب کو، مفتی منیب الرحمان صاحب کو، طارق جمیل صاحب کو۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی آر نہیں ہے، لیکن اختلاف اپنی جگہ۔ یہ مجھے کریڈٹ بھی نہ دیں، کم از کم اکیلے بیٹھ کے تو اللہ سے توبہ کریں، اس کے بعد ہمت کر کے ایک ویڈیو بھی ریلیز کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے۔ اہل سنت کے 2 بڑے ائمہ تو کیٹیگوریکلی، امام شافعی عام نمبر ان کے ماننے والے بھی رفع دین کرتے ہیں، امام مالک میں 2 گروہ ہیں، لیکن الموطا امام مالک میں ایک حدیث ہے نماز کے طریقے پہ، ابن عمر والی ہے، رفع الدین والی۔ ٹھیک ہے، تو امام مالک بھی قائل ہیں، شیعہ تو سارے کے سارے قائل ہیں رفع الدین کے۔ تو تواتر تو یہاں پایا جاتا ہے۔
اب یہ تعداد میں زیادہ ہو گیا انفی تلوار کے زور کے اوپر، تو یہ حق پہ ہے. اگر یہ حق پہ ہونے کی دلیل ہے تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں، پاکستان میں تو بریلوی تعداد میں زیادہ ہے، تو دیوبندی نے حق پہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہیں گے تعداد میں زیادہ ہونا دلیل نہیں ہے. تو بھائی حنفیوں کا بھی تعداد میں زیادہ ہونا دلیل نہیں ہے. لو سامو، اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.